السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیگ. السلام علیکم. اور معروف فیشن ڈیزائنر ZVS. ہائے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں. آج خیر شو کے شروع میں بلا لیا آپ لوگوں نے مجھے. ZVS آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی کہیں اپوائنٹمنٹ ہے، اسے ذرا جلدی بلا لیں. ہاں میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. پھر برائڈل ڈریسز کا سیزن ہے آج کل. نہیں، اب ہم ذرا کم ہو گیا شادیاں، ذرا موسم آ گیا نا کہ گرمی. گرمیوں میں لوگ اب اوائڈ کرتے ہیں، فنکشن اچھے نہیں نہ لگتے، تو اس لیے اب میرا خیال ہے صرف یہی مہینہ ہے. اب تو زیادہ ویسے پنڈوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، گاؤں میں. اچھا، ادھر کے لوگ جو ہیں وہ جب یہ کہتے ہیں کہ واڈیاں ووڈیاں ہوں نا تو پھر بیاہ رکھ لیتے. اچھا گندم کی کٹائی کے بعد ان کا اس کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نا، پھر وہ اس طرح کے فنکشنز رکھتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ڈریسز ڈیزائن کر رہے ہیں. یس ناجو، ٹریڈیشن از مائی اسٹرینتھ. واو، آئی لائک اٹ. یس، بس میں اوائڈ کرتا ہوں. ویسے ابھی کوئی اتنا خاص ادھر سے کاروبار ہے نہیں. لوگ بیس بہت ابھی کرتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے ابھی ادھر اتنی فیشن کی. بیس کرتے ہیں اتنے پیسے کیوں لے لیے، اس کا کیا ہوگا، یہ ڈیزائن کا کیا ہے، یہ کیوں بنا دیا. تو ڈیزائن ہے، اس کو ایکسپٹ کرو، اس کو انجوائے کرو، پہنو. نہیں، تم لوگ بھی تو کم از کم گاؤں کی ثقافت کو تو مد نظر رکھو نا. کیا بس شہروں کی ثقافت کو ہم کون سا مد نظر رکھ رہے ہیں جو پنڈوں کی ثقافت کو مد نظر رکھے. ویسے بھی دیکھو چینج آنی چاہیے نا. پنڈ کے لوگوں کو بھی اب چاہیے کہ تھوڑا سا ایڈوانس ہو، آگے نکلیں. بس بڑی ہو گئی وہی ڈبیاں لی تو ہوتی لال کھچا وہ بھی پینا. اس میں کیا ویرائٹی دے دی ہے تم نے؟ کچھ اور چینج کرنا. میں تو اب دھوتی کرتے بھی بنا رہا ہوں مردانہ، بہت اچھے. اچھا، ڈیزائن چینج ہونا چاہیے نا، وہی نہ کرتے جائیں جو کئی سالوں سے پہن رہے ہیں. کچھ تو چینج آئے، پتہ لگے. دیکھو تم فلموں میں دیکھتے ہو نا، گوروں کے انڈینس کے جو گاؤں دکھاتے ہیں کتنے کلرفل ہو گئے ہوئے. یہاں پہ وہی کچھ ہے ابھی تک، ذرا بھی انہوں نے چینج نہیں لی. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک دولہے کو بنا کے دیا، اتنا خوبصورت لاچا، اتنی اچھی ڈیزائننگ والا کلرفل. کلر نہیں لگ گیا. کہتا ہے تو روٹیاں والا پونا بناتا ہے. میں کبھی ایڈا بڑا پونا ہے تو کلاندیاں روٹیاں بننی ہیں. اچھا تو بابو وہ تو کھلو جو مجھے انداز دے رکھے، ڈانگا شانگا کاٹ لو. صحیح کون ہے بھائی جی؟ سوٹ تو بنائے نے، سوٹ تو بنائے نے، مجھے دس دے. یہ وہی گاؤں کا دلہا تو نہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ لگتا تو وہی ہے. یہ پینڈو ہوتے بھی تو چینیوں کی طرح ایک جیسے ہی ہیں. بہن جی ذرا تسی پردہ کر لو، میں ذرا لڑنا چاہنا. لڑنا کس لیے تم نے؟ لاچا بنایا منو یہ دس، لاچا بنایا جدو کپڑا پورا نہیں سی تو کیوں لاچا بنایا؟ جنید صاحب ذرا دیکھو یہ لاچا ہے. کنارے کٹے نے تیری ماتھ سے نہیں ماری گئی. اتنا خوبصورت دیکھو، اس کو ڈیزائن بنا کے دیا ہے. آگے سے بکواس کر رہے ہیں باڈل لگا. ایک منٹ واقعی یہ کیا ڈیزائن ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کپڑا کم ہو گیا تم نے ساتھ یہ پیون. چلو جی اگلی بار یہ نہ کلو بنوا لینا. واقعی یار مجھے لگ رہا ہے پیون لگا دیا تم نے. یہ کون سا ڈیزائن ہے یار؟ یہ ڈیزائن ہے. کون سا ڈیزائن ہے بھائی؟ جو بھائی جی بھائی جی تیرا ڈیزائن ہے بھائی جی. 35,000 روپے تو سوٹ دا مانگ لیا اور میں تمہیں کیسے کہ پیسے کی فکر تو نہیں کرنی. 35,000 روپیہ یہ کرتے لاچے کا؟ جی لاچے کرتے دا 35,000 روپیہ. کالر نال کالر نہیں ملتا، کمیز نال دھوتی نہیں ملتی. ایک ہی سوٹ بنایا ہے. یار کیسا بے وقوف آدمی ہے یہ. مجھے تو لگتا ہے اس کے مات ماری ہوئی ہے. یہ ذرا دیکھو جو نہیں کہ اس سے اچھا اور کیا اس کو ڈیزائن بنا کے دو. دیکھو تو صحیح. دس کی عقل کر تینوں پتہ نہیں لگتا تیرے منہ کے مطابق ڈیزائن بنایا ہے. بے وقوف کالا کرتا ہے، اگر سفید کالر نہ لگاتا ہے تو منہ تیرا مکس ہو جانا. دوروں پتہ تو لگے گا لالا آنڈے ہے. بھائی جی کالے کالے ہاتھ کٹ کے پھرنڈی ہے. مقابلہ ہے نا چٹھے میں چنگو بات دے نظر آ گئے. اگلے نہ سمجھ ٹنڈا لاڑا آ گیا. رکھو ایک ہی بنایا ہے. برفی بناتی اتنے ورق لا دیتا ہے تو جیسے ولیمے کا سوٹ بنایا شرم ہی نہیں آتی. کتنی پیاری لک دیتی ہے گلے دی. ڈیسنٹ تو نہیں لگتا. لک نہیں ہے سوٹ پا کے میں لک دا پھرنا.
لکدا تو کسی اور گل تو ہوے گا, کسی دے اتریا پیسے دینے ہون گے, اے پا کے کد لی لکنا ہے. میں تن دس اس کے پیسے دی کمی نہیں تے پھر کیوں ہو جا سوٹ پرسوں میری شادی ہے, میں تن دس دیا. چل آ جاویں پھر چوتھ تینوں مل جان گے کپڑے. پرسوں کی شادی ہے, چوتھ اتنی جلدی میں آپ کانسی سے چینج کر دوں, اتنے پیارے ڈیزائن بنا کے دیے, ڈبل آدمی ہے بالکل. یار میری بات سنو زیویہ, صاف پتہ چل رہا ہے کہ تم نے اس کو ایک دیہاتی سمجھ کے لوٹا ہے. جنید صاحب 30,000. تم تو نہیں اس طرح کی باتیں کرو, تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو, تمہیں تو اس ڈیزائن سے تھوڑا سا امپریس ہونا چاہیے. کیا دیکھو تو صحیح, بالکل ڈیسنٹ ناجو ذرا دیکھو کیا اچھا ڈیزائن نہیں ہے. یہ کوئی ڈیسنٹ ڈیزائن ہے نہیں. آیا تو جدوں دا اپنا بوتیک کھولیا تینوں کو چنگی نہیں لگتی. جیلس. چلو اینو تو چھڈو, اے کی بنایا تو, اے کی بنایا, اے دسو, اے دیکھو جی ذرا ٹھیک ہے, اے پتہ نہیں کی بنایا اے. یہ تو دلہن کے لیے بنایا ہوگا. پتہ نہیں میرے واسطے بنا دیتا ہے. واسطے بنا دلہن واسطے کد لی ہو رہے ہاتھ سے تلوار بڑھا دیں. اس کے ساتھ سٹائل بنایا, ایسے گلے میں رکھ کے ہاتھ کے اوپر ڈالے, ذرا دلہا لگے گا. بہت زیادہ. اس کے ساتھ اگر تم 2-4 گھنگرو بھی باندھ دیتے نا. ہیلو ہائے لاڑا, یہ چھترا ہے, گھنگرو لا دے. ملک شبیر میرا نام ہے, تینوں کیسے کے پیسے کی کمی میرے کو کہیں نہیں. میں سنائی جانا ہے, دیتے تھے کوئی بھی نہیں. نام مراد. اچھا لڑائی کیا نہیں. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہے. میری تو پنڈ چ لڑائی ہو پگی تو میں لاہور شفٹ ہو گئے. 6 مہینے ماں آپ 306 کا پتہ نہیں 780 جی مان دے 300 کا تو ایمان مینو پکا یاد ہے, وہ 5-10 اتنے ہی سن. پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ ان کے پاس چلے کیسے گئے. بس میرے نصیب پیڑے اور کیویں آنا. بہن جی نہ لتاں تے گیا میں, میرے تے جی کردا میں لتاں اپنیاں وڈ چھوڑا. میں اس بندے دی خاطر میں ٹرالی بندیاں دی بھر کے لے, اور جگو بگو تے شبیر اور ڈانگا جوڑ لو. میں تانوں دس اے میرا رشتہ خراب کیتا, میں تانوں زندہ نہیں تے چھڈنا. آپ اس کو مارنے کے لیے بندوں کی ٹرالی بھر کے لائے. ٹرالی بھر کے لے آئے بھائی ڈانگا. مگروں لت اور کہڑے پھوپھی دے جنازے تے آیا بندے لے کے اترا. کیونکہ مینو مارنا ہے, مینو جانتا نہیں تو میں تین دس چڈے کتنے مینو سمجھے کہ میں بال ہوں تیرے واسطے. بندہ بڑا بچن تھا, مینو نہ ڈرا. اترا جب بھی میری بوتیک پہ آتا ہے, گلی میں ایک ہمسایوں کا کتا ہے, اس سے اتنا سخت ڈرتا ہے. چھوٹی چھوٹی لتاں والا کتا ہے, اس کی بھی تو چھوٹی چھوٹی ہے یار. وہ تو کوئی ڈر کے دوڑ لا رہی ہوں. اس کتے نو چھت تو ویکھو دوڑنے تے لگتے سونڈی جان دے. بلاوا جگو تے بگو نو. لکھ جگو تے بگو. آپ ایک منٹ, آپ لوگ مت لڑیں اس طرح. میں کینچی مار کے تیرے سنگ پاڑ چڑھنا پڑ گیا. یار زیویس, آج تو تمہارا ایک اور ہی رنگ روپ دیکھ رہے ہیں. غلط بات کر رہے ہیں نا, اس طرح تو نہیں نا. ویسے ہم تمہیں دیکھتے ہیں بڑے تم نازک اندام ہو, آج تو تم پورے لڑاکے لگ رہے ہو. دس میں ڈانگا لے کے آیا, میں تم دس ڈانگا لے آیا. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کو ان کے پاس بھیجا کس نے؟ بہن جی میرے مقدر بھڑے, ایک دن اخبار کھول کے میں خبراں پہ پڑھا تے اے دی فوٹو وچ لگی تے پبلسٹی چوک جتھے میں بس دے وچوں لینا وڈا بورڈ تے پبلسٹی عورتاں دی فوٹو لائی او دے اوتے کہ جی ایتھے آؤ 2 سوٹاں دے نال ایک مفت بناؤ. میرے قسمت بس تو لینا, بس تو لینڈ کروزر کو ادھار لے کے آیا ہے. اترے جتھوں میں بس تو لینا اوتھے دی فوٹو لگی. بہن جی میرے نصیب بھڑے, میں دی دکان تے اپنے ہاں. دکان نہیں وی اترے آ, بوتیک دکان تے لتاں کھل بناونے دی دکان ہے میری. میں دکان تے اپنے, میں صرف اینو انہاں کیا کہ مینوں نعمان اجاز بنا دے. فٹے منہ تیری خاص دا لعنت ہے تیری سوچاں تے. ایڈا سونا تینوں کتوں بنا دیا نعمان اجاز. اتریا تو ایڈا لما جوان ہے, تو چینگا میں جڑی کھچ کے اٹھی کر دی. میرا وڈا دیکھ کنا کر دے. اتریا جانی لیور کمیں رل دی ملتی گل کرنے تے چلے بندہ کچھ نہیں کردا. نعمان اجاز تینوں بنا دیا, ایڈی تیری اکھ ہے کمینے, تینوں کتوں بنا دیا نعمان اجاز. نعمان اجاز نو چھوڑ, مینوں سنی دیول بنا دے. اترا ہر مشکل کام نو ہاتھ پان دے. کتوں بنا دیا تین سنی دیول تے نعمان اجاز. شوخیا بیٹھا دوروں لگنے کسی نے پمپ لایا ہے. جنید صاحب اللہ نو جان دینی ہے,
یہ 35,000 دا سوٹ 35,000 کا 30,000 دا سوٹ ٹوٹل ملا کے 65,000 روپے بن گیا 30,000 روپے چ میں اپنی شادی کرا رہا تے سب تو بڑا فنکشن کر رہا ہوں. اچھا 65,000 کے 2 سوٹ سے لے اور کل 30,000 میں تم نے شادی کروانی تھی. گلی باتی تے کیڑے سو اترا 10 گلاں کردا تے وچ 9 واری کہندا کہ پیسے میرے کول بہت نے تے آ کے 3 بول تے ہن بکنڈے اگ 30,000 میں ٹوٹل ویاہ تے لان دے اینے ہن آپریشن تے لگ جاندے نے جنہ نامراد ویاہ تے لان دے اور پیسے بہت نے میرے کول. میں تم دس دیا مگر لت کتنے نہیں رونے تے تو 35,000 دے رون دے تے آ کے پیسے بہت نے میرے کو روندا جگیردار بنن نو 30,000 تے اتریا شہروں خسرے گئے ہون تے انہاں نو پنڈ دے چھڑ دے. جگو تے بگو اندر آ میرے کو گل نہیں جی بن رہی. جگو تے بگو تے آ کے کڈن دے اترا وکھرا ہی قمیض چ مچھیاں پا کے پھرن دے بے وقوف آدمی اتنے خوبصورت تمہیں کپڑے بنا کے دیے پتہ نہیں کس نے تمہیں غصہ چڑھا دیا فضول. ایڈا خوبصورت ایڈا میں چیک کراں یہ بچے تے گل چ پا لے انہوں نال شربالا بنا لئی. پہلے تو اپنے لباس کو دیکھو ذرا جونی ذرا نظر مارو اس کے اوپر اترا کلیجی رنگ دا سوٹ پا کے دھوپے پھرن دے گاڑے گاڑے رنگا دے سوٹ پا کے سرکل سے خسریاں نچدا ویکھن دے ایک دم جوش چا کے خسرے ہی چک لیندے نے اترے. جگو تے بگو اندر آؤ گل میرے بسوں باہر ہو گئی ہے. بات سنیے آپ جن کو بار بار آواز دے رہی ہیں اندر کیوں نہیں آ رہے؟ بہن جی ہون گے تے آن گے نا میں تے آپ چنگچی تے آیا. او بھائیا اے دس اے 2 سوٹاں دے نال تیسرا سوٹ مفت سی او کتے ہی جی مول نہیں وہ تین چنگے نہیں لگن دے تے مفت نو کنا کالا ہے منو اے صرف دس دے مکلاوے والے دیہاڑے میں کی پاواں گا. ایتھے رولا پان دے نا اوتھے بھی رولا پا لے مکلاوے تے تو کی پانا اتریا جس طرح انہاں تینوں اوتھے تکے مار کے کڈنا ہے ہن تینوں پان دی کچھ لوڑ ہی نہیں. میری بات سنو زیویئر آرڈر لینے سے پہلے کم از کم تم اس سے پوچھ ہی لیتے کہ اس کی ڈیمانڈ ہے کیا. جو نہیں دکھائے ہیں اس نے خود سے ڈیزائن پسند کیا ہے. یہ والا ڈیزائن اس کو میں نے خود اپنی کیٹلاگ میں سے دکھایا ہے. اب اس میں جو تصویر تھی وہ خوبصورت لڑکا تھا جس نے پہنی ہوئی تھی اس لیے سوٹ سونا لگ رہا تھا. ان اترے نو نہیں سونا لگتا ان میں کی کرا نہ اے تے مرن مٹی چڑی ہوئی ہے. مرن مٹی نہیں تے چیکنی مٹی چڑی اترے دیا خواہشاں ہی بڑی اونچیاں نے. مینوں سنی دیول بنا دے مینوں نمان جاد بنا دے مجھ تے کھور کا منہ نام مراد دا بناواں اینو میں کی. جگو تے بگو تے مار دے مگرو لاتھ میں جگو تے بگو مینوں نہ سنا جگو تے بگو میں آپ تتلے والی داواں میری تو پنڈ چ لڑائی ہو پئی تے میں لاہور شفٹ ہو گئی 6 مہینے میں آپ 306 پتہ نہیں 7 سی جی مان دے 300 دا تے ایمان نال مینوں پکا یاد ہے وہ 5-10 اتنے ہی سن. بھائی جی یہ دفعہ نہیں سی یہ تسی ویلا دی گل کر رہے ہو. یہ دفعہ دور چوکا چل چک کپڑے دوڑ اور کد لی یہ بھی نہ کھا لے پیسے دیں گا تو لے کے جائیں گا. چل نہ چاہیے نگد پیسے کائے نہیں تو 11 بوریاں آ کے کنک دی لے جاویں پچھے منہ تیرے جگیردار ہوندا اترا پیمنٹ ویکھ کیڑی کرن دے. ہن میں ڈریسز دی پیمنٹ لین واسطے کھوتی ریڑی لے کے جاواں. پرسوں میری شادی ہے بھائی جی بدھ والے دیہاڑے. لو بندہ ہی گل تے اترا شادی کہڑے دن رکھی جس دن گوشت ہی نہیں ہوندا. ساڈے کول اپنا ڈنگر بچہ مگروں نت بلاوے تو اپنا جگو تے جگو تے بگو کتے مار گئے. ایک منٹ بھائی جی میری گل سنو بھائی جی میری گل ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ وہ قطرہ نہ ہو جو درخت کے تھلے بندہ کھڑا ہو تو کہتا کہ یار ہے قطرہ کتنے ڈگ گیا تیرا بیڑا تر گیا. ٹیشو ہے کسی کو السلام علیکم ناظرین. لائمن آپ 2 سیگمنٹ عیی کا انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ عیی آئے تو کو عقل کی بات سنائے ہمیں کو ایسی چلبڑی سی بات بتائے جس میں ہم محظوظ ہو سکے. لازماً آپ نے ان 2 سیگمنٹ میں کوئی بھی عقل کی بات تو نہیں ان کے منہ سے سنی ہوگی. ادھر ایک بندہ بیٹھا تھا وہ بہت عقل کی باتیں کر رہا. ادھر
اور پھر میرے چ کوئی خوبی نہیں ہے، جگہ ہی ٹھیک ہے۔ ویسے ہم عقل کی کوئی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اپنے شاگردوں کا پتہ ہوتا ہے بندے کو۔ مطلب آپ ہمیں مجھ سے ہی آپ نے عقل کی باتیں سیکھی ہوئی ہیں تو وہ مجھے پتا ہے آپ نے کتنی کچھ سیکھی ہے۔ ہر استاد اپنے بچوں کو بچوں کو نہیں، شاگردوں کو جانتا ہے۔ بچوں پہ بڑا خوش ہوا تھا۔ اس کو یہ خوش گمانی ہے کہ میں اس کی باتیں غور سے سن رہا ہوتا ہوں، میرا دھیان کہیں اور ہوتا ہے یار۔ ہاں جی، نالائق شاگردوں پتا ہے مجھے۔ اس طرح کے پروفیسر بیٹھ گئے نا 10-12 ایک بحری جہاز میں، اچھا جب بیٹھ گئے تو وہ انگریزوں نے ان کو بتایا جناب یہ آپ کے شاگردوں کا بنایا ہوا جہاز ہے اچھا جس میں آپ بیٹھے ہیں۔ واہ، تو وہ جو 11 بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں سے 10 اٹھ کے دوڑ گئے۔ انہوں نے پوچھا جی کدھر ہو؟ کہتے ہیں ہمیں اپنے شاگردوں کا پتا ہے یہ جہاز ڈوبے ہی ڈوبے۔ وہ جو ایک کلا باقی رہ گیا ہوا تھا اس کو انہوں نے آواز ماری ہے تو کیوں نہیں اٹھ رہا؟ کہتا ہے بھائی جی صحیح تو مجھے پتا ہے اپنے شاگردوں کا، یہ جہاز سٹارٹ ہوگا تو ڈوبے گا نا، اس نے سٹارٹ ہی نہیں ہونا۔ ادھر تو دیکھیں۔ واہ جی واہ، ماڈلنگ کر رہے ہیں، ماڈلنگ ہینڈلنگ ہوتی نہیں اور ماڈلنگ کر رہے ہیں۔ واہ جی واہ، ہینڈلنگ کس چیز کی؟ یہ کی تمہاری میں کیا ہینڈلنگ کروں؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ یہ جو تم لطیفہ سناتے ہو یا کوئی جگت کرتے ہو اس میں کوئی سیاسی رنگ شامل ہونا چاہیے۔ اچھا جی، ہاں جی، کیوں سیاسی شو ہے؟ ہاں جی، یہ سیاسی شو ہے۔ اچھا جی، بڑی گل ہے یار، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا 5 سال۔ Seriously؟ سیاسی لطیفے بھی جی کے پاس بے شمار ہیں۔ سنائیں پھر۔ ایک لڑکی گلی میں جا رہی تھی نا تو آگے سے ایک لڑکا اس کو دیکھ کے سیٹی ماری، اس نے شر پاس جا کے کہتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہوا ہے؟ وہ لڑکی آگے سے کہتی ہے ہاں دیکھا ہوگا، میں سیکٹر 52 کی MQM کی انچارج ہوں۔ لڑکا ادھر تھا نا، ادھر دیکھا ہوا ہے، ادھر سے کہتا ہے اچھا باجی وہ امی پوچھ رہی تھی اگلا جلسہ کب ہے؟ گڈ ون عزیز صاحب، ویری گڈ۔ یہ ٹھیک ہے سیاسی۔ اوکے چلو پھر خبریں شروع کر دیں۔ چلو جی اب سیاسی خبروں کی طرف بھی آ جائیں۔ جی بسم اللہ، پہلے سیاسی سموسے نہ ہو جائیں۔ ادھر سے آتی ایک ریڑھی والا ہے، اس نے لکھا ہوا اوپر سیاسی سموسے۔ اچھا، ویسے سیاست ادھر دکانداروں کے اندر بھی گھس گئی ہوئی ہے۔ ایک بندے نے جیسے نیٹ پہ بھی وہ پڑا ہوا ہے، لکھا ہوا اپنی دکان پہ کہ شیخ رشید کی شادی تک ادھار بند ہے۔ میں سموسے والوں کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے کہا یار سیاسی سموسے کیا مطلب؟ بڑا میں نے غور کیا، کسی کی شکل بھی سیاستدان سے نہیں تھی ملتی۔ یار جانے وہ جو تھال میں اکیلا پڑا ہوا تھا وہ شیخ رشید جیسا نہیں تھا؟ شیخ صاحب ماشاءاللہ پلوان لگتے ہیں پورے۔ اکیلا پڑا تھا یار کچوری تھی، وہ سموسہ نہیں تھا۔ اچھا خبر سنا دوں؟ چلو۔ کاف لیگ کے رہنما چودھری ظہیر کا کہنا ہے کہ ہمارا طاہر القادری سے اتحاد بارش کا پہلا قطرہ ہے، جلد موسلادھار بارش ہوگی۔ یہ وہ قطرہ نہ ہو جو درخت کے تھلے بندہ کھڑا ہو تو کہتا کہ یار قطرہ کتنے دکھ گیا، تیرا بیڑا تر گیا، ٹیشو ہے کسی کو اب بارش کا قطرہ صاف کرنا ہے۔ یہ مجھے بارش کا قطرہ نہیں لگ رہا، یوری ذرا غور کریں، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی اے سی کا پائپ لیک ہو گیا ہے یا پھر کسی کی ٹینکی پھول ہوئی ہے تو ادھر سے یہ قطرے گر رہے ہیں۔ اوہ مجھے سمجھ آ گئی یار، یہ بارش کا نہیں، یہ پولیو کا قطرہ ہے۔ یہ جب سے سختی ہوئی ہے نا کہ بغیر پولیو کے قطرے پہ جہاز پہ نہیں چڑھنے دینا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم پولیو کا قطرہ بن جائے، ہمارے بغیر حکومت نہیں چلنی۔ میرا خیال ہے کہ اس اتحاد کے غبارے سے تو کل عمران خان نے 2 ٹوک انداز میں تردید کر کے اپنی شمولیت کی تو ساری ہوا نکال دی ہے۔ ہاں جی چلو عمران خان کے پاس تو پھر کوئی ایشو ہے نا جی کہ تاندلی ہوئی ہے، یہ ہمیں خام خواہ دیکھو کٹھے ہو کے ڈرا رہے ہیں کہ گورنمنٹ بند کر۔ بغیر اہداف کے، بغیر مقاصد کے کس چیز کا اتحاد، کس چیز کی تحریک یار؟ اس طرح کے قطرے ٹوٹی میں سے ڈگ رہے ہو نا تو قریب سے جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی عقل مند بندہ اٹ چوک کے ٹوٹی کے سر پہ رکھ دیتا ہوتا۔ آپ موسلادھار بارش کی بات کر رہے ہیں حضور، بارش کو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس کے بعد لوگ کہنا شروع ہو جائے کہ اب بارش ہو گئی، مزہ آ گیا۔
اس طرح کی بارش نہیں ہونی چاہیے کہ بارش کے بعد لوگ کہیں گے یار بس ہو گیا، اسمیل آنی شروع ہو گئی۔ اچھا جی، تحریک انصاف کے رہنما جاوید ہاشمی نے کہا ہے کہ شیخ رشید ہمیں پھنسوا کے خود آرام سے نکل جاتے ہیں۔ صدقے جاؤں ہاشمی صاحب، بس آپ اس بزرگی کی حالت میں غلطی کر بیٹھے ہوئے۔ میری بات سنو، بلکہ وہ بزرگ سیاستدان ہیں تو جلدی صحیح بات تک پہنچ گئے۔ ظاہر ہے جی، عقل مند آدمی، ان کو سارا پتا چل رہا ہے۔ بہرحال حیورے والا شیخ صاحب واقعی ایسے بندے ہیں جو پنڈ میں لڑائی ہو رہی ہونا تو پاس سے گزرتے ہوئے ڈانگے مارنے والوں کو کہہ دیتے ہیں لاگتے قادری مارنے ہیں، سیدھا سر چ مار دو۔ اس کے بعد اس کو کبھی جیل میں بھی ملنے کے لیے نہیں جاتا وہ بندہ۔ خبر ہے کہ پنجاب میں ڈالفن پولیس یونٹ کے قیام کا اعلان، یہ فیصلہ ترک ڈالفن پولیس کو دیکھ کر کیا گیا۔ ہیلو انسلاؤ، ڈالفن پولیس بننے لگی جی، یہ میرا خیال ہے صرف پٹرول بچانا انہوں نے ڈالفن پولیس بنائی ہے، نہرو نہری جا کے چھاپا مارے کرے گی۔ ہاں، ملزم کے قریب پہنچ کے پانی چ نکلیں گے، سیدھا جا کے تو پھڑ لیں گے۔ ملزم لے کے واپس نہر چ چھال ماری ادھر نہرو نہر واپس تھانے۔ مگر یہ نقصان بڑا ہوگا جو ہے صاحب۔ کیا اتنے تو بچے بڑے شرارتی نے، وہ تو نام مراد کنڈیاں لا کے مچھلیاں بڑھن رہے ہوتے، پتہ لگے لد تک کیوں نہیں ہے، وہ جی کسی کنڈی نہ اڑ گئے وہ لے گئے نے، اور انہوں نے ویسن لا کے لج تالے۔ میں تھانے فون کرن دیا ہوں، اور نام مرادو وہ فورس لے کے پہنچو، وہ لال پل تے پہنچو جلدی جلدی، اتنے کسی نے جال لایا سی، میں وہ پھنس گئی ہے جی۔ یہ کوئی نہری پولیس نہیں ہے، یہ تو انفیکٹ اسٹریٹ کرائم روکنے کے لیے ایک اسپیشل فورس بنائی ہے جس یونٹ کا نام انہوں نے ڈالفن پولیس رکھا۔ اچھا 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 اچھا، میں کہ کوئی نہریں چ پھرن والی پولیس بننے لگی یعنی تیر کے جایا کرے گی۔ اچھا میں تیرن بھی انجینئر دیکھو میرے کی مت بنتی ہلیں جڑی دے تیری رہن جی، مگر میں تیریا بھی ہے جدو تو پولیس بھرتی ہوئے مت بج گئی ہے۔ ناظرین میں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چھوٹے حادثات ہوتے ہیں، 60% کی وجہ جو سڑک کراس کرنے والے یا جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں یہ ہوتے ہیں۔ یار جنید روزانہ ٹیلی ویژن دیکھیں تو کم از کم 2-3 بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ روزانہ خبریں ضرور بتاتی ہیں کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلانی ویگن جو ہے وہ بس میں اللہ نہ کرے جا بجی ہے، ٹانگا الٹ گیا، رکشا الٹ گیا ہے، کار جو ہے وہ ٹرالے کے نیچے گھس گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بہت ہی بری حالت ہے ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ ہو۔ خبروں کا موضوع تو بڑے حادثات بنتے ہیں نا، جس میں زیادہ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے حادثات ہوتے ہیں ان میں بھی انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، یا 1 یا 2 افراد ہلاک ہوتے ہیں، وہ الیکٹرانک میڈیا پر خبروں کا موضوع نہیں بنتے۔ بہت گھٹ، اگر خبریں گھٹ ہوں تو وہ چلا دیتے، نہیں تو کوئی نہیں چلا۔ ہاں، لیکن کولیکٹیو صورتحال دیکھی جائے، اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پاکستان میں اس قدر افسوسناک صورتحال ہے، اور کبھی بھی کسی بھی حکومت نے اس کو اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے کہ چلو اس کے لیے کوئی سائنسی لیبارٹری یا کوئی ایسی چیز تو نہیں چاہیے کہ ہم کہیں جی کہ ہمارے پاس میسر نہیں یا پیسے لگیں گے۔ یہ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس پہ تو چلو ریسرچ کم از کم کر لیں، نہ پیاز کی چلی پہ ریسرچ کریں، چلو نہ پولیو کے قطرے اپنے ایجاد کریں۔ یار یہ تو سیدھا سیدھا مسئلہ ہے، یہ تو دیکھ لیں کہ اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کی زیادہ وجہ کیا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر لیں۔ میں تمہیں ٹریفک ایکسیڈنٹس کے حوالے سے 2-3 موٹے موٹے اعداد و شمار بتا دیتا ہوں، جسے سن کے کم از کم ہم فوری طور پر ضرور شرمندہ ہو جائیں گے کہ اس وقت یعنی دنیا بھر میں ٹریفک ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، ان کی شرح اگر 1 لاکھ میں سے 10.3 ہے، اور پاکستان میں کتنی ہے؟ یعنی ہر لاکھ میں سے 17.4 جو لوگ ہیں وہ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے ہلاک ہو جاتے ہیں، اور برطانیہ میں یہ جو شرح ہے، یہ جو نمبر ہے، یہ 3.1 ہے۔ یعنی 1 لاکھ بندے میں سے جو 3 بندے ہیں، 3.1 بندے ہیں وہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، اور پاکستان میں 17.4۔ ہاں جی، 1 لاکھ کی آبادی۔ اور یعنی ہمارے اپنے اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال 12,000 افراد ٹریفک ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی ہر مہینے 1,000 لوگ۔
اور زیادہ افسوس کی بات جس کا ذکر ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ ہمیں مطلب احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس خطرناک نہج پر پہنچ چکے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے لیے کوئی ریسرچ نہیں کی جاتی، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ ہم اس نقصان کو نقصان سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں فوری طور پہ کہیں ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ڈرائیور کی غلطی ہے، فوری طور پہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں اگر آپ یہ NHA کے ایکسپرٹ سے بات کریں تو وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے 60% کا جو تعلق ہے، جو خاص طور پر جو چھوٹے حادثات ہوتے ہیں، 60% کی وجہ جو سڑک کراس کرنے والے یا جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں یہ ہوتے ہیں۔ اللہ تیری خیر کرے، یہ پھر بالکل صحیح ریسرچ ہے، یہ میں 100% کہتا ہوں کہ انہوں نے صحیح بات بتائی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جہاں بھی آپ لوگوں نے رکاوٹیں لگائی ہیں نا، کہ جنگلے لگائے ہیں یا بیچ میں ڈیوائیڈ کر کے بنی شنی بنائی ہے کہ بھائی ادھر سے سڑک کراس نہ کرے، پل سے کریں، جان بوجھ کے ادھر سے لازمن جنگلہ توڑا کے لویا پاڑ دیتے ہیں یہاں گزرنے کے لیے کہ نہیں ہم نے اوپر سے گزرنا یا نہیں ہم نے جا کے تو زیبرا کراسنگ سے گزرنا، ادھر سے گزرنا، ہمیں روکا کیوں ہے، سرگے پاڑ چھوڑ۔ آپ 100 مرتبہ وہ جنگلہ یا جو رکاوٹ ہے اس کی مرمت کروائیں، لیکن ان لوگوں کا باقاعدہ حکومت کو چیلنج ہوتا ہے کہ آپ جتنی بار مرمت کریں گے ہم اتنی دفعہ توڑیں گے۔ بالکل، پھر یہ ہے کہ اس میں بھی میرا جو مشاہدہ ہے نا اپنا، جہاں سے بھی یہ سڑک کی جو رکاوٹ ہے، جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اس کو جو توڑا جاتا ہے نا جنگلے کو یا وہ بنی کو، لائمن جو سامنے آمنے ہوتے ہیں نا دکاندار، ان میں سے کوئی نہ کوئی توڑ، اپنی چھوٹی سی آسانی کے لیے کتنی انسانی جانوں کا ضیاع کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ پیدل گزرنے والے ہی نہیں، وہاں سے بنی توڑ کے موٹر سائیکلیں پھنسائی ہوتی ہیں۔ بالکل، نیٹ پہ اب تو فوٹو میں پڑی ہوئی ہیں کہ کہیں سے بنی توڑی ہوئی ہے اور ادھر کو 20 کو موٹر سائیکلوں کا جتھا کٹھا کرا ہوا ہے کراس کرنے کے لیے۔ یار یہ ایک ادھے بندے، یہ چلو منڈے تو شوخیاں کرتے ہیں، اس طرح کی قانون کی نافرمانی کرتے ہیں، میں نے تو یہ سڑک کراس کرنے والے دیکھے ہیں فیملیاں، ساتھ معصوم بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، پھر نہیں عقل آ رہی ہوتی کہ یار ہم ادھر سے کیوں سڑک کراس کر رہے ہیں، کو اللہ نہ کرے گڈی آوجے، اللہ نہ کرے تو کتنا بڑا حادثہ ہے، ہم کتنے سارے لوگ ہیں، بچے ہیں ہمارے ساتھ، خواتین ہیں، کوئی نہیں دیکھتا۔ اب یہ جو سڑکیں کراس کرنے کے لیے جو گزرگاہیں بنائی جاتی ہیں صرف 12 سے 15% لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ نہیں جی، ان کے اوپر نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، فقیر سوئے ہوتے ہیں، ادھر ڈیرے سے بن گئے ہوئے ہیں عجیب سے، وہ تو منشیات کے اڈے سے لگنے لگ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا، 60% حادثات تو سڑک کراس کرنے والے یا پیدل چلنے والوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، باقی جو 40% ہے ان کے اعداد و شمار بھی بہت عجیب و غریب ہے، یعنی ان میں سے 40% جو، یعنی باقی جو 40% ہیں، اگر اس کو 100% تصور کر لیا جائے تو اس میں سے جو 40% حادثات ہیں وہ یعنی ڈرائیور کی ٹریفک رولز سے لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کو ٹریفک رولز کا ہی نہیں پتا۔ ہاں بالکل نہیں، سفارشوں کے ساتھ بنو لیتے ہیں یہ، اور لائسنس بلکہ لائسنس بنواتے ہی نہیں، ایسے ہی پھر رہے ہوتے ہیں، کہیں ہتھے چڑھ گیا پولیس کے تو چڑھ گیا، ورنہ بچ کے لگا پھر۔ اور 32% حادثات جو ہیں وہ تیز رفتاری کے باعث پیش آتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100% حادثات جو ہیں وہ ہماری تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں ایسا نہیں جی، یہ جو سڑک کراس والی بات ہے نا، یہ تو بڑی خطرناک ہے، اس پہ تو کوئی بڑی سخت سی قانون سازی ان کو کرنی چاہیے، جہاں سے جنگلہ ٹوٹے یا اس طرح کی کوئی جو وائلیشن کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ بڑی سختی سے نبڑنا چاہیے، ورنہ یہ روک ہی نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے بنیادی طور پہ تو ہمیں یہ جو ٹریفک حادثات کے نتیجے میں جو اموات ہوتی ہیں اس کو نقصان سمجھنے کے لیے اپنی سائیکی کو ڈیولپ کرنا چاہیے، حکومت کو بھی، عوام کو بھی، قوم کو بھی، یعنی یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دہشت گردی کے نتیجے میں پچھلے 10 برسوں کے دوران 50,000 افراد ہلاک ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن ان ٹریفک حادثات کی وجہ سے 1,30,000 افراد پچھلے 10 برسوں میں ضائع ہوئی ہیں جانیں، 1,30,000 افراد، یعنی صحیح دہشت گردی تو یہ ہے جو سڑکوں پہ ہو رہی ہے، اور ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور نہ لوگوں کو یہ عقل آ رہی ہے کہ یار سارے شامل اور یہ جو سڑکوں کے اوپر لائنیں شائنیں اور یہ جو زیبرا کراسنگ کے نشان لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی فریش کرتے رہنا چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو بھی تازہ کرے تاکہ لوگوں کو دھیان پڑے کہ ادھر سے گزرنا ہے، ادھر سے نہیں گزرنا۔ واقعی اگر فریش ہوں گے تو نظر آئیں گے نا، ورنہ تو آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کام غلط کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا، کھڑا ہو کے بتاؤ، ان کو پتا چلے کہ تم زیرو
چلو آج یہ کیاری لیتے ہیں, دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں. آؤ ذرا میدان میں, آؤ میدان میں. میں شرمندہ ہو جاؤں. عزیز صاحب نارووال سے نعیم سلیم لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی انکل اور جنید انکل ایک بات سچ بتائیے گا. میں تو سچ ہی بتاتا ہوں, اس کا مجھے پتہ نہیں, پوچھ لو اسے. آپ دونوں کس سبجیکٹ میں اتنے کمزور تھے کہ اکثر ٹیچر سے خاطر مدارت ہوتی تھی؟ میتھ میں تھا. میتھ میں لگتے ہی ہو نالائق. یہ میتھ میں کمزور تھا, اس کی وجہ سے جب پھینٹی پڑتی تھی مجھے تو ہمیشہ شٹار ہی ملتا تھا. آپ کا کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں تھا؟ نہیں, میرا اللہ جانتا میں غلط بات نہیں کروں گا, صرف بیالوجی سے میں سخت چالو تھا. وہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. اچھا جی. اور میتھ کی مجھے سمجھ نہیں تھی آتی. اچھا. اور انگلش سے مجھے نفرت تھی. 3 ہو گئے. اور نہیں 3 سبجیکٹ ہو گئے. بتاؤ نا, ایک کہا تھا انہوں نے. اچھا جی, برے والا سے اجازت لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب کہتے ہیں کہ 1 اور 1 مل کر 11 ہو جاتے ہیں. ہاں جی, ادھر سے ایک پکڑ کے تو ادھر سے ایک پکڑ کے ساتھ ملائیں نا, مل جائیں تو پھر تو واپس 1 ہی بن جاتا ہے. ساتھ ہو جائیں تو پھر 11 بنتا ہے. یہ کہاوت غلط ہے. میں کروں گا اس کو ٹھیک, ساری اردو کو کافی جگہ سے غلط بن. اچھا, یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ خود کو اور جنید صاحب کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ بہت اچھے. یعنی ایک اور 0 کیا ہے, 10 کیسے بنتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 اور 1 آپ دونوں کو سمجھتی ہیں. انہیں کھڑا ہو کے بتاؤ, ان کو پتا چلے کہ تم 0 ہو. چلو آج یہ کیاری لیتے ہیں, دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں. آؤ ذرا میدان میں, آؤ میدان میں. میں شرمندہ ہو جاؤں. یہ جو آپ نے پوچھا ہے نا جی کہ 1 اور 1 11 ہو جائیں گے آپ, ہم تو اللہ کے فضل سے 111 ہوئے ہیں. 111 بریگیڈ. ہاں, بڑی خطرناک. ایمان سے. اچھا جی, سکر سے انوار حسین لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیز صاحب, ایک دانشور نے کئی سال پہلے ایک سوال اٹھایا تھا. گل پرانی ہو گئی تو چھوڑو پر. سوال تو پوچھ لیں. اچھا, سوال پتا تو کرو اے بجلی جاندی کتنے ہے. آج تک نہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی اور نہ ہی اس سوال کا جواب ملا. آپ اس دانشور سے ہی اس سوال کا جواب پوچھ لیں. ہائے ہائے, اس دانشور کے جملے مجھے آج بھی یاد ہے. کار بہ کئی رولا پائی جاندے نے, بتی چلی گئی ہے, بتی چلی گئی ہے, باہر نکل کے ویندے نہیں گئی کدھر. اور جے نہیں جانو ہٹتی تے جدھر روز جاندی ہو ادھر ویاہ ہی چھڈو. یہ کسی کے سٹیج ڈرامے کا ڈائلاگز ہیں. اچھا. نندی پوری اب بیانی پڑے گی, ادھر سے انشاءاللہ نکلے گی بجلی. اچھا جی, فیصل آباد سے سفینہ مرزا لکھتی ہیں, السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. عزیز صاحب, میرا خیال ہے کہ ملک کا بجٹ خواتین کو بنانا چاہیے کیونکہ ان کے پاس بجٹ بنانے کے طویل تجربہ ہوتا ہے. نہ بہن میری ہے, اللہ تیری خیر کرے. جنہ فوج کا بجٹ ہے نا انہوں نے کپڑے اندر رکھ لیں. کپڑے تو باجی جان سادے پہن کے بھی گزارا ہو سکتا ہے, تو فوج تو بڑی ضروری چاہیے. اس لیے آپ کی مہربانی ہے کہ بجٹ ساگدار صاحب کوئی بنانے دیں. عورتیں بنائیں گی تو پھر مردوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا باقی بجٹ میں سے. اچھا جی, عمر کوٹ سے راجیش کمار لکھتے ہیں. عمر کوٹ جگہ کا نام ہے. ہاں میں نے کہا جی, شاید کو بندہ ہے عمر, اس کے کوٹ سے کسی نے لکھا ہے. راجیش کمار لکھتے ہیں, عزیزی انکل آپ نے کہا تھا کہ گورا بندہ جگت کرے تو دوسرے حیران ہوتے ہیں, پھر آپ نے سب کو سب سے زیادہ حیران کیسے کر دیا؟ اپنا راجیش کمار صاحب, آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ دس بیکاز دیکھیں میں تو ایک طرح کا دانشور آدمی ہوں. میں تو جگت کرتا ہی نہیں بالکل. میرے سے تو جو لوگ حیران ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ اس کے منہ سے کس طرح کی عقل کی بات نکل رہی ہوتی ہے. جگتے کرنے والا تو بندہ یہ بیٹھا ہوا ہے, اس سے بات کر لیں یا سخاوت ناز کو فون کر لیں. آئی ایم ناٹ جگتیا. میں تو جگتیا نہیں ہوں, میں تو قائد اعظم یونیورسٹی میں نیوکلیئر فزکس کا پروفیسر ہوں. اصل میں یہ بھی جگت ہی تھی, ہے ہی جگتی ہے بھائی صاحب, نہیں ہے یہ دانشور.
اور مجھے کہہ رہے ہو فزکس میرے سے فزکس پلی ہوئی ہے. سناؤ میں پھر تمہیں نیوٹن کے کلیے. شور. ایکشن اینڈ ری ایکشن از اکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن. ویری گڈ. یہ تیسرا قانون ہے. اس کا مطلب ہے کہ دو پہلے بھی مجھے آتی ہیں. سناؤ نا, پہلا سناؤ یار. پہلے دو یاد کر کے تھی جیسے نہ بریک لو. ہمیں یاد. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.